بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین پارے کی ابتدا میں ارشاد فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین اور کافرین اپنے آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم کو دیکھ لیں گے اور مسلمانوں کو جنت میں داخل ہوتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو گئے رہتے۔ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہو گئے رہتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ کافر اس وقت افسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے انہیں اس دنیا ہی میں بتا دیا اور انہیں وارننگ دے دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مومن ہو جاؤ، نہیں تو قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑے گا اور تمہیں افسوس کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت کا افسوس کرنا اور اس وقت کا پچھتانا کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اس آیت میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، 3 ایسی چیزیں جو انسان کے بدبختی اور شقاوت کی علامت ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہیں، وہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان بدبخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ذرہم یأکلوا، 3 چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ کھانا، ویتمتعوا اور مستی کرنا، ویلہہم الامل فسوف یعلمون اور تیسری چیز ہے مستقبل کے لیے لمبے لمبے پلاننگ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کے لیے بدبختی اور شقاوت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جو صرف اور صرف یہ سوچے کہ ہمیں کھانا ہے، ہمیں کمانا ہے، اس کے زندگی کا یہی مقصد ہے، اسی طریقے سے بس کمانا ہے اور مستی کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے اور دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ اور تیسری چیز مستقبل کے بارے میں پلاننگ کرنا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں انسان کے لیے یقیناً یہ نقصان دہ ہے، مگر ایک صورت میں اہم یہ ہے کہ آخرت کو اگر کوئی شخص فراموش کر کے ان 3 چیزوں میں اگر وہ ملوث ہوتا ہے تو پھر یہ 3 چیزیں اس کے لیے بدبختی اور شقاوت کا علامت بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے، ایک حدود میں رہتے ہوئے، اسلامی شریعت کے حد میں اور دائرے میں رہتے ہوئے کھاتا ہے، پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک دائرے میں رہتے ہوئے پلاننگ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں۔ لیکن اگر آخرت کو فراموش کر دے اور اپنے زندگی کا مقصد ہی صرف یہی بنا لے، جو کہ اکثر لوگ اپنے زندگی کا مقصد ان کی زندگی کا یہی ہے، بس ہمیں کمانا ہے، کھانا ہے، مستی کرنا ہے، بس یوں ہی زندگی ہماری تمام ہو رہی ہے، تو آخرت کو فراموش کر کے اگر کوئی شخص ایسی زندگی گزارتا ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے اور یہ ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب کوئی بات تاکید کے ساتھ اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو ایسے چند الفاظ کو عربی میں ایسے چند الفاظ لائے جاتے ہیں جن الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 مؤکدات یعنی تاکیدی لفظ کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا، یقیناً ہم، نحن، ہم نے ہی نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 5 تاکیدات اللہ رب العالمین نے لایا۔
یہ بات بتانے کے لیے کہ یاد رکھو اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہی ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پچھلی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تورات، زبور، انجیل، صحف اور جو بھی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری اسی کتاب والوں پر رکھی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس کتاب میں تحریف کر دیا گیا اور تبدیل کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کی ذمہ داری انہی کے اوپر رکھی، تو اس میں رد و بدل کر دیا گیا۔ اور جب ان کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو پھر آپ جب پڑھیں گے تو یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون سی باتیں فلسفیانہ ہیں اور کون سی باتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے، اسی لیے تبدیل ہو گئی۔ اور قرآن مجید کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، تو آج تک جب سے قرآن نازل ہوا آج تک اور کل قیامت تک کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہ کر سکا اور نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تبدیل کر دیا جائے گا یا قرآن مجید کو رد و بدل یا تحریف اور تبدیل کر دیا جائے گا، ڈر اس بات کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، یہ قرآن میں کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ڈر اس بات کا ہے کہ جن لوگوں کے لیے، جس امت کے لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ امت اس قرآن حکیم کو چھوڑ دے گی۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، لوگ نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، اگر سمجھ کے پڑھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ گویا کہ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ قرآن کو تبدیل کر دیا جائے گا، ڈر اس بات کا ہے کہ حاملین قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ اور آج یہی حال ہے مسلمانوں کا کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے اور قرآنی تعلیمات پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت یہاں تک جو پہنچی ہے مسلمانوں کی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بنایا، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ 2 باتیں ہوئیں۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جس کو اپنی حفاظت مقصود ہے وہ قرآن کے قلعے میں آ جائے، وہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ گویا کہ قرآن پر اگر ایک مسلمان، ایک مومن عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ شخص آ جائے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بھٹکے گا نہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کریں، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں یا آخرت میں ہیں، جتنے بھی خزانے اس دنیا کے اور آخرت کے ہیں، وہ خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ خود ہے۔ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنے بھی خزانے ہیں، بیٹی دینا، بیٹا دینا، اولاد دینا، صحت دینا، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی خزانے ہو سکتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے، عندنا، ہمارے پاس، ہم مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مالک ہیں ان سارے خزانوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں یہ واضح کر دیا کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا کم عقل کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیا قرآن میں کہ سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، تو وہ دوسروں کے پاس جا کر کے، پیر بزرگ مرشدوں کے پاس جا کر کے بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹی مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا مانگ رہا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا قرآن کی تعلیمات ہمارے لیے روشن تعلیمات ہے۔ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ہمارے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اسی میں وما، اللہ تعالیٰ نے کہا وما ننزلہ الا بقدر معلوم، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم نے تمہارے لیے اتنا ہی رزق لکھا ہے جتنا تمہیں ملے گا۔ تم چاہے لاکھ ہاتھ پاؤں مارو، تمہیں اس سے زیادہ نہیں مل سکتا جتنا کہ ہم نے لکھ دیا ہے۔
انسان کی قسمت میں جتنا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے ذرہ برابر نہ زیادہ مل سکتا ہے اور نہ زیادہ کم، الا بقدر معلوم، ہم نے تقدیر میں جتنی چیزیں لکھ دی ہیں۔ اسی لیے انسانی فطرت ہے، کبھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمیں اتنے پیسے نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، وہ چیز آتی ہے ذہن میں، فوراً اپنے ذہن میں وہ بات لائیے کہ اللہ تعالیٰ میری قسمت میں اتنا ہی لکھا ہے، مجھے اتنا ہی ملنا تھا، آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ آپ اسی پر کفایت شعاری کیجئے، اسی پر بھروسہ کریے، اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اتنا ہی رزق لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہی پیسہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی چیز لکھا ہے، تو آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ لیکن آپ اپنے دل کو ملامت کرتے رہیں گے، کیوں ایسا کرتے تو اتنا ہو جاتا، ایسا کرتے تو یہ مل جاتا، ایسا جب کریں گے تو آپ کا دل پریشان رہے گا اور کبھی بھی آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ من قبل سے مراد، اللہ تعالیٰ نے کہا من قبل سے مراد، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے پہلے جنوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا، آگ سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، من نار السموم، بھڑکتے ہوئے آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑکتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اور سارے جناتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے جناتوں نے سجدہ کیا۔ ان جنوں میں سے ایک جن جسے ابلیس کہا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کا نام عزازیل آتا ہے، وہ ایک جن اس نے سجدہ نہیں کیا یہ بول کر کے کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے ہے، ہم کس طریقے سے اس کو سجدہ کریں، لیکن جن وہ ابلیس یہ بات بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کی دو بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ڈھانچہ کو تیار کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنے روحوں میں سے ایک روح پھونکا۔ یہ دو بڑی فضیلت انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق مٹی سے کی، اپنے ہاتھوں سے ڈھانچہ بنایا اور اپنے روحوں میں سے روح پھونکا، یہ دو بڑی فضیلت۔ وہ ابلیس بھول گیا کہ اس دو بڑی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتا دی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنوں کی تخلیق کی تو نہیں کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں، اور فرشتوں کی تخلیق کی نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے ہاتھ سے بنا، لیکن آدم کی بات آئی، انسان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس کا ڈھانچہ بنایا، اپنے روحوں میں سے روح پھونکا، تب جا کر کے انسان کی تخلیق ہوئی۔ یہ انسان کی فضیلت ہے، اور اسی فضیلت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا اور ملعون قرار دیا، اس نے یہ وعدہ کیا کہ ہم تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یاد رکھو تم میرے بندوں کو بھٹکاؤ گے، میرے بندے تمہارے چنگل میں نہیں آئیں گے، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں ایسے بندے آ جائیں گے جو گمراہ ہیں۔ شیطان نے کہا، وعدہ کیا کہ لأزینن لہم، ہم تیرے بندے کو حرام چیزوں کو اتنا مزین کر کے پیش کر دیں گے کہ تیرے بندے اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہم بھٹکا کر کے چھوڑیں گے، اور شیطان نے یہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا میرے بندے نہیں بھٹکیں گے، ہرگز تمہارے چنگل میں نہیں آئیں گے، مگر یہ کہ جو گمراہ لوگ ہوں گے، تو جو بھی گمراہ ہیں وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے، اور شیطان نے کہہ دیا کہ ہم چیزوں کو، حرام چیزوں کو، غلط چیزوں کو اتنا مزین کر کے پیش کریں گے کہ لوگوں کے سامنے وہ چیز آئے گی تو لوگ اس میں پڑ جائیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج غلط چیزیں، جتنی بھی حرام کاریاں ہیں اور جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، اتنا مزین کر کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص اس کے اندر پڑ جا رہا ہے۔ تو شیطان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن کا ساتھ دے گا، اس کی بات مانے گا، اس کی پیروی کرے گا،
تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے دشمن آپ قرار دیے جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اتنا ہونے کے باوجود، شیطانی اور غلط کا عمل میں ملوث ہونے کے باوجود، شیطان کا ساتھ دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر اصلاح نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں پکڑ سکتا ہے اور کبھی بھی ہمارے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے کہ چاہے ایک انسان دنیا کی بہت بڑی اور بہت اچھی زندگی گزار لے، دنیا میں لگزریس زندگی گزارے، ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، لیکن دو خطرات ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں ایسے شخص کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑی اچھی زندگی دی، بہت نعمتیں اس کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو دو خطرے ہمیشہ اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ دو خطرے کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اکتا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو آپ بار بار استعمال کرتے رہیں تو اکتاہٹ محسوس ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک مالدار شخص جس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ جب چاہتا ہے اپنی خواہش کی چیزوں کو خرید لیتا ہے اور اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ کب تک؟ بار بار کرتا رہتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے سے اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ڈر اسے لگا رہتا ہے وہ یہ کہ یہ جو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ یہ دو خطرے رہتے ہیں ایسے شخص کے اوپر۔ اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اس دنیاوی نعمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو نعمت دینے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا یمسہم فیہا نصب، نصب کہتے اکتاہٹ کو۔ جنت میں جو نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں وہ نعمت ایسی ہوں گی، ایک ہی چیز کو آپ بار بار استعمال کرتے رہیں، اس کے باوجود آپ کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ یہ جنت کی نعمت کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں کہا گیا لا یمسہم فیہا نصب، اکتاہٹ یا اسی طریقے سے گھبراہٹ چھو کر کے بھی نہیں گزرے گی۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، اور وہاں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کو چھین لے گا، بلکہ آپ ایک نعمت آپ کو ملی، جیسے دوسری نعمت کی خواہش کریں گے فوراً وہ چیز ملے گی، پھر اس کے بعد تیسرے کی، وہاں کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ آج لوگوں کے پاس پیسے ہیں، نعمتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے کہ جو موجودہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہیں، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اسی کے اوپر شکریہ ادا کرتے رہیں، اور اسی شکریہ کے بنیاد پر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اگر ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، یاد رکھیں اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شقاوت اور بدبختی کے ہم شکار ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ یہ جو ساری مثالیں دی جاتی ہیں، قرآن کی مثالیں، احادیث کی مثالیں، تاکہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور وہ لوگ جن کے پاس کم نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی نعمتیں آپ کو دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دی۔ جس کے پاس نعمتیں کم ہیں نا، وہ بھی اپنے اندر جھانک کے دیکھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، موجودہ نعمتیں، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور جب اس کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمتیں دی ہیں کسی اور کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو۔ اگر نیچے کو دیکھو گے تو تمہیں اپنے موجود نعمت ہونے کا آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بہت زیادہ نعمت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اور خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔